دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے۔ جزاک اللہ۔ سرکاری قاضی اللہ نے فرمایا کہ بے شک یہ جنگل ہے جنگل، لیکن اب یہ فقیر کے قدم اس جنگل میں پڑ گئے ہیں، اللہ اس جنگل کو منگل بنا دے گا۔ آج دیکھیے، آج اس سرزمین کو دیکھیے، اس جگہ کو دیکھیے جو آج سے 50 سال پہلے یہاں کوئی آبادی نہیں تھی اور اس وقت جنگل تھا، لیکن فقیر نے، اس فقیر قادری نے 50 سال پہلے کہا تھا کہ فقیر کے قدم اس جنگل میں پڑ گئے ہیں، اللہ اس جنگل کو منگل بنا دے گا۔ آج یہاں کوئی جنگل نہیں دکھتا، اس فقیر کے قدموں کی برکت سے اللہ نے آج اس جگہ کو منگل بنا دیا۔ تو حضرات محترم، یہ سرکاری رزق اللہ کے اولادوں میں 11ویں پشت کا بیٹا ہے، جس کا یہ عالم ہے کہ جہاں قدم رکھ دے وہ جنگل منگل ہو جائے، تو جب پوتے کا یہ عالم ہے تو ان کے دادا کا عالم کیا ہوگا؟ ان کے دادا کا عالم کیا ہوگا؟ اور دیکھیے، میں سرکار رزق اللہ کی ذات بابرکات کو بتانا چاہتا ہوں، ان کی شان و شوکت کو بتانا چاہتا ہوں، اور یاد رکھیں کسی ذات کو بتانا ہے تو ان سے نیچے ہے ان کی ذات کو بتایا جائے تو معلوم پڑتا ہے جب نیچے والوں کا یہ عالم ہے تو اوپر والوں کا عالم کیا ہوگا۔ جب مرید اتنی شان و شوکت والا ہوتا ہے تو جب مرید کا یہ عالم ہے تو ان کے پیر و مرشد کا عالم کیا ہوگا۔ یہ دیکھیے سلطان الہند حضرت خواجہ غریب نواز معین الدین حسن چشتی اجمیری سنجری رحمت اللہ علیہ کی ذات بابرکات کو دیکھیے، کون نہیں جانتا سرکار غریب نواز کو، کون نہیں جانتا۔ یہ ہندوستان تو کیا بیرون ملک میں بھی سب سرکار غریب نواز کی ذات بابرکات کو جانتے ہیں اور مانتے ہیں، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ ان کے پیر و مرشد کون ہیں؟ تو آپ میں سے کچھ ہی لوگ ایسے ہوں گے جو جواب دیں گے۔ سرکار غریب نواز کے پیر و مرشد کے بارے میں اگر پوچھا جائے کہ ان کے پیر و مرشد کون ہیں، نام کیا ہے، کس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، کس سلسلے سے منسوب ہے، تو آپ میں سے کچھ ہی ایسے علم والے ہوں گے جو جواب دیں گے، ورنہ کوئی نہیں جانتا۔ جتنا غریب نواز کو لوگ جانتے ہیں، ان کے پیر و مرشد کو کوئی نہیں جانتا۔ لیکن جب بھی غریب نواز کی شان و شوکت کی بات ہوتی ہے، جب بھی ان کی کرامت کی بات ہوتی ہے، جب بھی ان کے مراتب کی بات ہوتی ہے، تو ہمارا ذہن وہاں جاتا ہے کہ جب اللہ نے مرید جیسے مرید جسے غریب نواز کہا جاتا ہے، ان کی شان و شوکت کو اتنی اعلیٰ بیان فرمائی کہ جب غریب نواز کا عالم یہ ہے تو ان کے پیر و مرشد کا عالم کیا ہوگا، سبحان اللہ، ان کے پیر و مرشد کا عالم کیا ہوگا۔ تو اسی طرح سرکار رزق اللہ کی ذات بابرکات کو دیکھنا ہے تو ان کی اولادوں کو دیکھو، ان کے شہزادوں کو دیکھو، ان کے پوتوں کو دیکھو، جب ان کا عالم یہ ہے تو سرکار رزق اللہ کا عالم کیا ہوگا۔ ایک سرکار رزق اللہ کی پوتوں میں سے ایک پوتا جس کا نام حضرت سید شاہ حسام الدین قادری رحمت اللہ علیہ، جو بڑے مجذوب تھے، بڑے مجذوب۔ ایک مرتبہ لکڑے کا گھوڑا پڑا ہوا، لکڑے کا، آپ نے دیکھا ہوگا کئی جگہ محرم میں نکلتے ہیں جسے دلدل کہا جاتا ہے، اس طرح لکڑے کا گھوڑا پڑا ہوا تھا گھاس کے یہاں۔ جب آپ تفریح کے لیے نکلے تو آپ نے دیکھا کہ لکڑے کا گھوڑا پڑا ہوا ہے اور نیچے گھاس اگی ہوئی ہے۔ حضرت حسام الدین گیلانی نے جب دیکھا تو آپ دیکھ کر کہنے لگے، ابے دیکھتا کیا ہے، گھاس کھا لے۔ اتنا کہنا تھا کہ وہ لکڑے کا گھوڑا گھاس کھانے لگا، سبحان اللہ، صرف اتنا کہا، کیا دیکھتا ہے، گھاس کو کیا دیکھتا ہے، گھاس کھا لے۔ سرکار حسام الدین گیلانی کے زبان سے یہ کلمات نکلے، وہ لکڑے کے گھوڑے نے گھاس کھا لی۔
حضرات محترم اسی طرح آپ ایک مرتبہ ایک گاؤں میں جلوہ افروز تھے اور دیوار پر آپ بیٹھے ہوئے تھے، کسی کے گھر کی دیوار تھی، اس کے اوپر آپ بیٹھے ہوئے تھے۔ اب لوگ تھوڑی دیر کے بعد لوگوں نے دیکھا کہ باپو بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے مصروف تھے، اور مصروف لوگوں کا عالم تو آپ جانتے ہی ہیں، انہیں دین و دنیا کی کوئی فکر نہیں ہوتی، بیٹھے ہوئے ہیں دیوار کے اوپر۔ اب لوگ آتے ہیں، باپو کو دیکھتے ہیں، کوئی مانتا ہے کوئی نہیں مانتا ہے، جو مانتا ہے تو مسکرا کر چلا جاتا ہے، اور کوئی نہیں مانتا تو وہ پاگل چاگل نہ جانے کون کون سے جملے دے کر چلا جاتا ہے۔ اتنے میں کیا دیکھا کہ لوگ بھاگ رہے ہیں۔ جب حسام الدین گیلانی نے دیکھا کہ لوگ بھاگ رہے ہیں تو آپ نے پوچھا کہ بھائی کیوں بھاگتے ہو، کیا بات ہے، کیوں بھاگتے ہو؟ تو کسی نے کہا حضور لوگ اس لیے بھاگ کر جا رہے ہیں کہ کوئی بہت بڑا آدمی آیا ہے، بہت بڑا نیتا آیا ہے، اسے دیکھنے کے لیے جاتے ہیں، اس لیے لوگ بھاگتے ہوئے جاتے ہیں۔ حسام الدین گیلانی نے کہا اچھا ایسی بات ہے؟ بولے ہاں۔ اب سرکار دیوار پر بیٹھے ہوئے تھے، دیوار کو کہنے لگے ابے دیکھتی نہیں ہے یہ لوگ بھاگ رہے ہیں اور تو اپنی جگہ پر ہے، تو بھی چل۔ جیسے ہی کہا اس حسام الدین گیلانی بابا نے جیسے ہی کہا، دیوار خود چلنے لگی، دیوار خود چلنے لگی۔ اب لوگ اس پرائم منسٹر کو دیکھنے کی بجائے سب لوگ بھاگتے ہوئے اس مجذوب ظالم کو دیکھنے کے لیے آ گئے، اور وہ ایک وقت کہنے لگے جب حسام الدین گیلانی کا یہ عالم ہے تو ان کے دادا سرکار رسول اللہ کا عالم کیا؟ سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی۔ حضرات محترم، یہ ایک نہیں بلکہ سرکار رسول اللہ کی جتنی بھی اولاد ہیں آپ کہیں بھی نظر اٹھا کر دیکھیے، اللہ نے سب کو باکمال بنایا ہے، باکرامت بنایا ہے۔ سرکار رسول اللہ کے ایک شہزادے ہیں جن کا نام حضرت سید داؤد بابا علی رحمۃ الرضوان ہے، جن کا مزار پرانوار ابھی پاکستان حیدرآباد میں ہے۔ آپ کو سرکار نے کہا بیٹا جاؤ دین کی خدمت کے لیے باہر جاؤ، تو آپ کوڑی ناٹ چھوڑ کر دین کی خدمت کرنے کے لیے سب سے پہلے اگر آپ نے کسی گاؤں کو پسند فرمایا تو وہ گاؤں کا نام ہی جوناگڑھ۔ آپ کوڑی ناٹ سے فوراً جوناگڑھ پہنچے۔ آپ جوناگڑھ گئے تو اس وقت حالات بڑے نازک تھے، لوگ پریشان تھے، بارش ہو نہیں رہی تھی، بارش کی وجہ سے لوگ پریشان تھے۔ جیسے ہی آپ پہنچے تو لوگوں میں ایک احرام برپا ہوا کہ کوئی آل رسول آئے ہوئے، غوث پاک کی اولاد آئی ہے۔ اب لوگوں نے جیسے ہی غوث پاک کی اولاد آئی سنا تو سب لوگ پہنچے کہ چلو غوث پاک کی اولاد آئی ہے، ہم دعا کے لیے جاتے ہیں، ان کے قدموں کی برکت سے اور ان کی دعا سے اللہ تبارک و تعالی ہمارے شہر میں ہمارے گاؤں میں بارش عطا فرمائے۔ سب لوگ گئے اور جانے کے بعد سرکار کی بارگاہ میں پہنچے اور کہا حضور بڑی پریشانی میں ہیں، کتنا ٹائم ہو چکا بارش نہیں ہو رہی ہے، آپ کرم فرما دیں، آپ دعا فرما دیں، آپ دعا فرما دیں گے تو ہمارے یہاں بارش آ جائے گی۔ حضرت سرکار داؤد بابا رحمۃ اللہ علیہ نے جب سنا تو آپ نے کہا کہ تمہیں بارش چاہیے یا پیر چاہیے؟ بارش چاہیے یا پیر چاہیے؟ بارش کے پیچھے بھاگ رہے تھے، ان کے دماغ میں کوئی بات آئی نہیں، اور ولی کی بات سب کے دماغ میں آتی بھی نہیں ہے نا، ولی کی بات سب کے دماغ میں آتی بھی نہیں۔ حضرت نے کہا پیر چاہیے یا بارش چاہیے؟ ان لوگوں نے کہا حضور کرم فرما دے، بارش کے لیے دعا فرما دے۔ سرکار داؤد بابا نے 3 بار یہ جملہ کہا، پیر چاہیے یا بارش چاہیے، پیر چاہیے یا بارش چاہیے، 3 بار کہا۔ لیکن جوناگڑھ کے مسلمانوں نے کہا حضور کرم فرما دیجیے،
آپ دعا فرما دیں بارش آ جائے۔ سرکار نے کہا اچھا بارش مانگتے ہو؟ کہا ہاں بارش چاہیے۔ حضرت داؤد بابا رحمت اللہ علیہ نے کہا اے لوگوں سنو، میں ابھی اس شہر کے باہر چلا جاؤں گا اور اللہ کی رحمت نازل ہو جائے۔ سرکار داؤد بابا جناگڑھ کو چھوڑ کر، آپ نے جناگڑھ کو پسند فرمایا تھا، لیکن وہاں کے مسلمانوں نے سرکار کی باتوں کو سمجھا نہیں، تو سرکار وہاں سے نکل گئے۔ اور تاریخ میں یہ آتا ہے سرکار داؤد بابا نے جیسے ہی جناگڑھ کو چھوڑا، بادل گھیرا گئے اور اتنی بارش ہوئی کہ روکنے کے لیے پھر ان مسلمانوں نے سردار داؤد بابا کو تلاش کرنا شروع کر دیا کہ بارش ہو نہیں رہی تھی، لیکن سرکار کی دعا سے اتنی بارش ہو رہی ہے کہ اب رکنے کا نام نہیں لے رہی ہے۔ لوگوں نے کہا چلو پھر اس شہزادہ غوث اعظم کی بارگاہ میں جاتے ہیں، چلو ان سے پھر دعا کراتے ہیں کہ بارش رک جائے۔ لوگ ڈھونڈنے کے لیے نکل جاتے ہیں، لیکن سرکار داؤد بابا نظر نہیں آتے۔ پھر انہیں پتہ چلتا ہے کہ سرکار داؤد بابا یہاں سے چلے گئے۔ لوگوں نے تلاش کرنا شروع کیا، لیکن سرکار داؤد بابا رحمت اللہ علیہ کہیں نظر نہیں آئے۔ پھر ان لوگوں کو پتہ چلا کہ حضرت سرکار داؤد بابا رحمت اللہ علیہ بہت دور مقام پر پہنچ چکے ہیں۔ حضرات محترم، جب ان لوگوں نے سرکار داؤد بابا کو نہ پایا تو وہ لوگ افسوس کرنے لگے، افسوس میں یہ کہنے لگے کہ کاش ہم نے بارش اور پیر دونوں مانگ لیے ہوتے تو ہمیں بارش بھی مل جاتا اور اپنا پیر بھی مل جاتا۔